أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتميب۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 97 اور اس کی ایک ساتھ 7 انبیاء کا تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق پیچھے بھی ہم تفصیلات پڑھ کر آئے ہیں، یہاں دوبارہ ایک اور انداز سے مختصراً آج تک چلتا رہا جو سنت اللہ ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے، وہ اب بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کے ہی فرعون کی طرف اور اس فرعون کے ملائے اعلیٰ، ملا کابینوں کو کہتے ہیں، بڑے اس کے سردار، خواص، اس کی کیبنٹ، فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو ان لوگوں نے آخرکار فرعون کی ہی بات کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا جو کام تھا وہ کوئی ڈھنگ کا اور ٹھکانے کا نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو لے کر جہنم میں داخل ہوگا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور یہ مورود اصل میں گھاٹ کو کہتے ہیں جس میں جنگلوں میں صحراؤں میں جو جانوروں کے پانی پینے کی تالاب اور حوض ہوتے ہیں اس میں، تو یعنی یہ اترنے کی بہت ہی بری جگہ، برا گھاٹ ہے یہ اترنے کا، جہنم۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، ان لوگوں کے فرعون اور فرعون کا جنہوں نے حکم مانا، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ان کے پیچھے ان پر مسلط رہے گی۔ بئس الرفد المرفود، یہ جو پیچھے لگائی گئی ہے جو چیز، یہ کیا ہی بری چیز ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ان بستیوں کے حالات ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ ان بستیوں کے یہ حالات ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ کون سی بستیاں؟ منہا قائم وحسید، ان بستیاں اور ان شہروں میں سے بعض تو ابھی بھی موجود ہیں اور بعض کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بے نام و نشان ہو گئے۔ وما ظلمناہم، جو بے نام و نشان ہوئے تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو جب ان پر گویا کہ بربادی آئی تو ان کے ان خداؤں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا جن خداؤں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو اس وقت ان خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، ان خداؤں نے تو ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کر کے دیا، بربادی کو ہی بڑھایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بھی کوئی بستی، کوئی شہر کے لوگ رہنے والے ظالم ہو جائیں تو تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے،
ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا بہت دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں یعنی یہ جو بستیاں برباد اور تباہی ہوئیں جن پر عذاب آئے، اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں آخرت کے عذاب کا ڈر موجود ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، جو قیامت کا ذکر آ گیا تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، وہ جو قیامت کا دن ہے اس کو ہم نے ملتوی کر رکھا ہے تو کوئی لامحدود مدت کے لیے نہیں، ہم نے اس کو گنتی کی مدت تک ملتوی رکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک وہ تھوڑی سی مدت ہے گنتی کی۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن جب وہ دن آئے گا تو کوئی بھی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، پھر اس دن کچھ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو بدحال ہوں گے، بدبخت ہوں گے، وہ سعید، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو خوشحال ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ برے حال میں ہوں گے، فَفِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس جہنم کے اندر ان کی چیخ و پکار ہوگی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں۔ الا ما شاء ربک، ہاں سوائے اس صورت کے کہ تیرے رب کو کوئی اور منظور ہو، کوئی اور بات منظور ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ وہیں رہیں گے۔ ان ربک لفعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے نا وہ کام بہت اچھی طرح کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ اس دن خوشحال ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، وہ اس میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، ہاں مگر جس کے بارے میں تیرے رب کو کوئی اور بات منظور ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ جو جنت ہے اللہ کی طرف سے ایسی عطا ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک دوبارہ جو پورا ایک جیسے خلاصہ سا ہوتا ہے بیان فرما دیا، اثر تاثیر تو ان کے الفاظ میں ہے، ہم اس کا مفہوم بھی اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو یہ فرمایا کہ دیکھو دوبارہ یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر کے اسی طرح سے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور فرعون کے جو کابینہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کی اس وقت حکومت تھی، جو زبردست صاحب اثر لوگ تھے، ان کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا پیغمبر بنا کر، ان کو معجزے بھی دیے تھے، اور ان کی کھلی جو دلیل ہے، روشن دلیل، جیسے عصا تھا، ید بیضا تھا، یہ دے کر بھیجا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ نشانیاں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام نے، معجزات دکھائے، تورات کے احکام بتائے، لیکن اس وقت جس کی طاقت تھی، جس کی حکومت تھی، جس کا اقتدار تھا، جس کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ تھے فرعون کے ساتھ، تو ان سب نے فرعون کی بات کو ہی مانا، حق کو نہیں دیکھا، وقتی مفادات کو دیکھا۔ اور فرعون کی جو بات مانی، اس کا جو طریقہ مانا، اس کے دین کو مانا، تو فرمایا کہ وہ تو کوئی ڈھنگ کا طریقہ تو تھا نہیں زندگی گزارنے کا۔ وما امر فرعون برشید، تو اس کا اثر تو یہ کہ قیامت کے دن وہ اپنے سارے لوگوں کے آگے آگے جائے گا اور ساری قوم کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اس کی بے قدری کی تھی، حق کو قبول نہیں کیا تھا،
تو ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو مسلط کیا، اور یہ لعنت لگی ہوئی ہے قیامت تک، قیامت کے دن بھی وہ لعنت ساتھ ہوگی، پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ لعنت کو ہم کیا سمجھیں؟ لعنت کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی اندیکھا وبال جو نظر نہیں آ رہا، لیکن نحوست، وبال، کوئی یعنی سیدھا کرو تو الٹا ہو، اس میں دل کی پریشانی بھی آ جاتی ہے، دل کی بے چینی بھی آ جاتی ہے، کامیابیوں میں ناکامیاں اور بدبختیاں اور صحیح راستے سے دور ہونا، اور بس یہ سمجھے کہ اس کے آثار ہوتے ہیں لعنت کے۔ ایک وبال، ایک نحوست ان پر اللہ کے پیغمبر کو جو جھٹلایا، حق کو تکذیب کی، تو یہ مسلط کی گئی، اور یہ قیامت کے دن بھی ساتھ رہے۔ خود فرمایا بئس الرفد المرفود، یہ جو ان کے پیچھے بچیت لگائی گئی، یہ کتنی ہی بدترین چیز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں پیچھے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان سب کے واقعات آئے، ان سب کو ملا کر آخر میں کہتے ہیں کہ جن بستیوں کا ہم آپ کو واقعات بتا رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ تو ابھی تک موجود ہے اور کچھ ختم ہو گئی ہے۔ موجود مصر موجود ہے، فرعون وہی کا تھا، تو مصر کا شہر، مصر کا ملک آج تک موجود ہے۔ لیکن اور کتنی بستیاں ہیں قرآن نے ذکر کیا، وہاں جا کر دیکھو تو کچھ نہیں، کچھ چھوٹے موٹے کھنڈرات کچھ نظر آئیں گے، جیسے مدین میں کچھ نظر آ گئے، کچھ قوم ثمود کی کچھ باقیات نظر آ گئیں، لوط کی قوم کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہاں بحر مردار ہے۔ تو مطلب وہ کچھ ایسی ہے کہ جو بالکل ملیا میٹ نسبت و نابود ختم کر دے، جیسے کھیتی کاٹ دینا تو اس کے بعد کھیت میں کیا ہوتا ہے، کھیتی کے کچھ نشانات معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہلے کوئی فصل تھی، تو اس طرح سے ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جن بستیوں کو تباہ کیا گیا، برباد ہوئی ہیں، تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اے انسانوں، آج کے دور کے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ یہ کچھ ان کے اعمال تھے ایسے کہ جس کا یہ لازمی نتیجہ ہوا، ان کی ایک کارستانیاں تھیں، ان کے کام ایسے تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، یعنی اللہ کی نافرمانیاں، دین کی نافرمانی، بداعمالیاں، اس میں بدکاریاں بھی ہیں، اس میں بے حیائیاں بھی ہیں، اس میں لوگوں کے حقوق کو مارنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں تھیں جن لوگوں میں۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا، تو ہر گناہ ظلم ہے انسان پر، اپنے آپ پر۔ تو یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی ظلم کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ بھی کچھ خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن جب تیرے رب کا حکم آیا نا، عذاب آیا، زلزلہ آیا، چیخ آئی، تو ان جھوٹے خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو ایک بات یہ سمجھا دی کہ دیکھو فرعون نے بھی تو بڑے عرصہ حکومت کی ہے، جس وقت وہ حکومت میں تھا، جس وقت وہ اس میں تو عروج پر تھا، وہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ اس کی حکومت دولت ختم ہو جائے گی؟ تو خدا کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ جن بستیوں کا، جن شہروں کا ذکر کیا، وہ لوگ کبھی سوچ سکتے تھے کہ وہ اس طرح ختم ہوں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، کہ جو بستیاں تباہ کی گئی وہ خاص برے اعمال کی وجہ سے کی گئی، تو اب اگر ہوگا تو اب بھی اللہ کی سنت ہے، وہی ہوگی، یہ بتلانا ہے۔ اور یہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ آتی ہے ایسی بستی والوں کے اوپر جو گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہو، ظلم والی ہو، آتی ہے، کہتے ہیں اسی طرح آتی ہے، یعنی اب بھی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، دیر سویر ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بچ جائیں۔ اللہ کے ہاں کوئی خاص کوئی حد ہے جس کو کراس کیا جاتا ہے جب، تو پھر کوئی ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی زندگی تو ہے کہ جو وبال لائے گی، یعنی گناہ خود ایک چیز پیدا کر رہے ہیں، ایک گندگی، ایک ہائیڈروجن بم کے جو ہے نا گیس ہے، وہ خود ہی پیدا ہو رہے ہیں، اس سے خود بخود ہوتے ہیں وہ،
عذاب کو لے کر آتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ دیکھیں دنیا میں بھی ہم نے ان پر عذاب اور ایک وقت کے بعد آیا، لیکن پھر بھی سب پر نہیں آتا، نہ ہر بات پر آتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے حساب کتاب کے لیے دن قیامت کا رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی بہت دور نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک گنتی کی مدت ہے، گنتی کی۔ تو وہ دن جب آئے گا اس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور کھلی آنکھوں سے سب لوگ دیکھیں گے، ہر کام کا، ہر عمل کا بدلہ اور جزا دے دی جائے گی۔ برائیاں کی ہیں تو ایسے نہیں کہ وہ بچ جائیں، دنیا میں کسی اور پر زیادتی کی، حق تلفی کی تو کوئی نہیں پوچھنے والا، چھپ گیا، وہاں تو نہیں بچے گا۔ تو اس واسطے وہ جب دن ہوگا تو فرمایا بس دو کیٹیگریاں ہوں گی، دو قسمیں، کچھ بدبخت اور بدحال ہوں گے، کچھ خوش قسمت اور خوشحال ہوں گے۔ بدبخت اور بدحال ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، اور خوش بخت اور خوشحال ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے۔ یہاں ایک تعبیر اختیار کی کہ وہ جہنم میں ہوں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، مگر یہ کہ جس کے بارے میں تیرے اللہ کو کوئی اور چیز منظور ہو تو ہو سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ فرمایا کہ جب تک آسمان اور زمین موجود ہے، تو آسمان اور زمین یہ تو ختم ہو جائیں گی، تو قیامت قائم ہوگی تو یہ جو گلیس ہے یہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جنت کے، آخرت کے آسمان اور زمین مراد ہے۔ تو وہ چونکہ ہمیشہ رہیں گے تو اس لیے فرمایا جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں، مطلب ہمیشہ رہیں گے، وہ آسمان اور زمین کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ مگر یہ کہ جس کے بارے میں تیرے رب کو کوئی اور چیز منظور ہو، تو کیا مطلب، کیا کسی کافر کو معافی بھی مل سکتی ہے جہنم سے؟ تو یہ بتلانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی قانون کے تحت خود مجبور نہیں ہے، یہ بتلانا ہے کہ رہیں گے تو جہنم میں ہی، لیکن یہ اللہ کی منشا اور مرضی اور مشیت کے مطابق ہوں گے۔ اگر اللہ چاہے تو بالکل کوئی مجبور نہیں، اللہ کسی کو نکال بھی سکتے ہیں، لیکن بتایا یہ کہ نکالوں گا نہیں۔ اسی طرح فرمایا جو جنت میں چلے جائیں گے، جو خوش بخت ہیں، تو وہ ہم اس میں رہیں گے ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں۔ تو وہی مطلب وہ آسمان اور زمین ہمیشہ ہیں، ہمیشہ جنت میں ہوں گے۔ اور یہ کہ اللہ یہ کہ تمہارا رب کسی کے بارے میں کوئی اگر اس کو منظور ہو تو کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو کیا مطلب کوئی جنت سے نکل سکتا ہے؟ جس کو جنت مل گئی تو اس میں کوئی امکان ہے؟ تو یہی بات ہے کہ یہاں جس کو جنت عطا کر دی ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت مجبور نہیں ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ جنت میں ہے۔ طے یہ ہے کہ نکالا نہیں جائے گا، لیکن ہے یہ اللہ کی مرضی سے، وہ چاہے تو نکال بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بتلانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ۔ دیکھیں قرآن کریم ایک ہی چیز پر دیکھو ہمیں بے فکری سے نکالتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے۔ سارے دنیا کے کام کریں، سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس سوچ اور فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتميب۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 97 اور اس کی ایک ساتھ 7 انبیاء کا تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق پیچھے بھی ہم تفصیلات پڑھ کر آئے ہیں، یہاں دوبارہ ایک اور انداز سے مختصراً آج تک چلتا رہا جو سنت اللہ ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے، وہ اب بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کے
ہی فرعون کی طرف اور اس فرعون کے ملائے اعلیٰ، ملا کابینوں کو کہتے ہیں، بڑے اس کے سردار، خواص، اس کی کیبنٹ. فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فرعون، تو ان لوگوں نے آخر کار فرعون کی ہی بات کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا جو کام تھا وہ کوئی ڈھنگ کا اور ٹھکانے کا نہیں تھا. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو لے کر جہنم میں داخل ہوگا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور یہ مورود اصل میں گھاٹ کو کہتے ہیں جس میں جنگلوں میں، صحراؤں میں جو جانوروں کے پانی پینے کی تالاب اور حوض ہوتے ہیں اس میں، تو یعنی یہ اترنے کی بہت ہی بری جگہ، برا گھاٹ ہے یہ اترنے کا، جہنم. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، ان لوگوں کے، فرعون اور فرعون کا جنہوں نے حکم مانا، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ان کے پیچھے ان پر مسلط رہے گی. بئس الرفد المرفود، یہ جو پیچھے لگائی گئی ہے جو چیز، یہ کیا ہی بری چیز ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ان بستیوں کے حالات ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. ان بستیوں کے یہ حالات ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. کون سی بستیاں؟ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، ان بستیاں اور ان شہروں میں سے بعض تو ابھی بھی موجود ہیں اور بعض کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بے نام و نشان ہو گئے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، جو بے نام و نشان ہوئے تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، تو جب ان پر گویا کہ بربادی آئی تو ان کے ان خداؤں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا جن خداؤں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو اس وقت ان خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وما زادوہم غیر تتبیب، ان خداؤں نے تو ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کر کے دیا، بربادی کو ہی بڑھایا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بھی کوئی بستی، کوئی شہر کے لوگ رہنے والے ظالم ہو جائیں تو تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا بہت دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، اس میں یعنی یہ جو بستیاں برباد اور تباہی ہوئیں جن پر عذاب آئے، اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں آخرت کے عذاب کا ڈر موجود ہے. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، جو قیامت کا ذکر آ گیا تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، وہ جو قیامت کا دن ہے اس کو ہم نے ملتوی کر رکھا ہے تو کوئی لامحدود مدت کے لیے نہیں، ہم نے اس کو گنتی کی مدت تک ملتوی رکھا ہوا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک وہ تھوڑی سی مدت ہے گنتی کی.
یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن جب وہ دن آئے گا تو کوئی بھی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، پھر اس دن کچھ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو بدحال ہوں گے، بدبخت ہوں گے، وہ سعید، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو خوشحال ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ برے حال میں ہوں گے، فَفِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس جہنم کے اندر ان کی چیخ و پکار ہوگی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں۔ الا ما شاء ربک، ہاں سوائے اس صورت کے کہ تیرے رب کو کوئی اور منظور ہو، کوئی اور بات منظور ہو، تو وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ وہیں رہیں گے۔ ان ربک لفعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے نا وہ کام بہت اچھی طرح کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ اس دن خوشحال ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، وہ اس میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، ہاں مگر جس کے بارے میں تیرے رب کو کوئی اور بات منظور ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ جو جنت ہے اللہ کی طرف سے ایسی عطا ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک دوبارہ جو پورا ایک جیسے خلاصہ سا ہوتا ہے بیان فرما دیا۔ اثر تاثیر تو ان کے الفاظ میں ہے، ہم اس کا مفہوم بھی اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو یہ فرمایا کہ دیکھو دوبارہ یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر کے اسی طرح سے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور فرعون کے جو کابینہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کی اس وقت حکومت تھی، جو زبردست صاحب اثر لوگ تھے، ان کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا پیغمبر بنا کر۔ ان کو معجزے بھی دیے تھے، اور ان کی کھلی جو دلیل ہے، روشن دلیل، جیسے عصا تھا، ید بیضا تھا، یہ دے کر بھیجا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ نشانیاں دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے، معجزات دکھائے، تورات کے احکام بتائے، لیکن اس وقت جس کی طاقت تھی، جس کی حکومت تھی، جس کا اقتدار تھا، جس کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ تھے فرعون کے ساتھ، تو ان سب نے فرعون کی بات کو ہی مانا، حق کو نہیں دیکھا، وقتی مفادات کو دیکھا۔ اور فرعون کی جو بات مانی، اس کا جو طریقہ مانا، اس کے دین کو مانا، تو فرمایا کہ وہ تو کوئی ڈھنگ کا طریقہ تو تھا نہیں زندگی گزارنے کا۔ وما امر فرعون برشید، تو اس کا اثر تو یہ کہ قیامت کے دن وہ اپنے سارے لوگوں کے آگے آگے جائے گا اور ساری قوم کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اس کی بے قدری کی تھی، حق کو قبول نہیں کیا تھا، تو ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو مسلط کیا، اور یہ لعنت لگی ہوئی ہے قیامت تک۔ قیامت کے دن بھی وہ لعنت ساتھ ہوگی، پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ لعنت کو ہم کیا سمجھیں؟ لعنت کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی اندیکھا وبال جو نظر نہیں آ رہا، لیکن نحوست، وبال، کوئی یعنی سیدھا کرو تو الٹا ہو، اس میں دل کی پریشانی بھی آ جاتی ہے، دل کی بے چینی بھی آ جاتی ہے، کامیابیوں میں ناکامیاں اور بدبختیاں اور صحیح راستے سے دور ہونا، اور بس یہ سمجھے کہ اس کے آثار ہوتے ہیں لعنت کے۔ ایک وبال، ایک نحوست ان پر، اللہ کے پیغمبر کو جو جھٹلایا، حق کو تکذیب کی، تو یہ مسلط کی گئی، اور یہ قیامت کے دن بھی ساتھ رہے۔ خود فرمایا بئس الرفد المرفود، یہ جو ان کے پیچھے بچیت لگائی گئی، یہ کتنی ہی بدترین چیز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ
یہ جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں پیچھے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان سب کے واقعات آئے، ان سب کو ملا کر آخر میں کہتے ہیں کہ جن بستیوں کا ہم آپ کو واقعات بتا رہے ہیں تو ان میں سے کچھ تو ابھی تک موجود ہے اور کچھ ختم ہو گئی ہے۔ موجود مصر موجود ہے، فرعون وہی کا تھا، تو مصر کا شہر، مصر کا ملک آج تک موجود ہے۔ لیکن اور کتنی بستیاں ہیں قرآن نے ذکر کیا، وہاں جا کر دیکھو تو کچھ نہیں، کچھ چھوٹے موٹے کھنڈرات کچھ نظر آئیں گے، جیسے مدین میں کچھ نظر آ گئے، کچھ قوم ثمود کی کچھ باقیات نظر آ گئیں، لوط کی قوم کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہاں بحر مردار ہے۔ تو مطلب وہ کچھ ایسی ہے کہ جو بالکل ملیا میٹ نسبت و نابود ختم کر دے، جیسے کھیتی کاٹ دینا تو اس کے بعد کھیت میں کیا ہوتا ہے، کھیتی کے کچھ نشانات معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہلے کوئی فصل تھی، تو اس طرح سے ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جن بستیوں کو تباہ کیا گیا، برباد ہوئی ہیں، تو کوئی ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اے انسانوں، آج کے دور کے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ یہ کچھ ان کے اعمال تھے ایسے کہ جس کا یہ لازمی نتیجہ ہوا، ان کی ایک کارستانیاں تھیں، ان کے کام ایسے تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، یعنی اللہ کی نافرمانیاں، دین کی نافرمانی، بداعمالیاں، اس میں بدکاریاں بھی ہیں، اس میں بے حیائیاں بھی ہیں، اس میں لوگوں کے حقوق کو مارنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں تھیں جن لوگوں میں۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا، تو ہر گناہ ظلم ہے انسان پر، اپنے آپ پر۔ تو یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی ظلم کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ بھی کچھ خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن جب تیرے رب کا حکم آیا نا، عذاب آیا، زلزلہ آیا، چیخ آئی، تو ان جھوٹے خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو ایک بات یہ سمجھا دی کہ دیکھو فرعون نے بھی تو بڑے عرصہ حکومت کی ہے، جس وقت وہ حکومت میں تھا، جس وقت وہ اس میں تو عروج پر تھا، وہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ اس کی حکومت دولت ختم ہو جائے گی؟ تو خدا کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ جن بستیوں کا، جن شہروں کا ذکر کیا، وہ لوگ کبھی سوچ سکتے تھے کہ وہ اس طرح ختم ہوں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، کہ یہ جو بستیاں تباہ کی گئی وہ خاص برے اعمال کی وجہ سے کی گئی، تو اب اگر ہوگا تو اب بھی اللہ کی سنت ہے، وہی ہوگی، یہ بتلانا ہے۔ اور یہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ آتی ہے ایسی بستی والوں کے اوپر جو گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہو، ظلم والی ہو، آتی ہے، کہتے ہیں اسی طرح آتی ہے، یعنی اب بھی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، دیر سویر ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بچ جائیں۔ اللہ کے ہاں کوئی خاص کوئی حد ہے جس کو کراس کیا جاتا ہے جب، تو پھر کوئی ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی زندگی تو ہے کہ جو وبال لائے گی، یعنی گناہ خود ایک چیز پیدا کر رہے ہیں، ایک گندگی، ایک ہائیڈروجن بم کے جو ہے نا گیس ہیں، وہ خود ہی پیدا ہو رہے ہیں، اس سے خود بخود ہوتے ہیں، وہ عذاب کو لے کر آتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ دیکھیں دنیا میں بھی ہم نے ان پر عذاب اور ایک وقت کے بعد آیا، لیکن پھر بھی سب پر نہیں آتا، نہ ہر بات پر آتا ہے، اس کے لیے ہم نے حساب کتاب کے لیے دن قیامت کا رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی بہت دور نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک گنتی کی مدت ہے، گنتی کی۔ تو وہ دن جب آئے گا اس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور کھلی آنکھوں سے سب لوگ دیکھیں گے، ہر کام کا، ہر عمل کا بدلہ اور جزا دے دی جائے گی۔ برائیاں کی ہیں تو ایسے نہیں کہ وہ بچ جائیں، دنیا میں کسی اور پر زیادتی کی، حق تلفی کی، تو کوئی نہیں پوچھنے والا، چھپ گیا، وہاں تو نہیں بچے گا۔ تو اس واسطے وہ جب دن ہوگا تو فرمایا بس دو کیٹیگریاں ہوں گی، دو قسمیں، کچھ بدبخت اور بدحال ہوں گے، کچھ خوش قسمت اور خوشحال ہوں گے۔ بدبخت اور بدحال ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، اور خوش بخت اور خوشحال ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے۔ یہاں ایک تعبیر اختیار کی کہ وہ جہنم میں ہوں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں،
مگر یہ کہ جس کے بارے میں تیرے اللہ کو کوئی اور چیز منظور ہو سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ فرمایا کہ جب تک آسمان اور زمین موجود ہے تو آسمان اور زمین یہ تو ختم ہو جائیں گی، تو قیامت قائم ہوگی تو یہ جو گلیس ہے یہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جنت کے آخرت کے آسمان اور زمین مراد ہے، تو وہ چونکہ ہمیشہ رہیں گے تو اس لیے فرمایا جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں، مطلب ہمیشہ رہیں گے، وہ آسمان اور زمین کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ مگر یہ کہ جس کے بارے میں تیرے رب کو کوئی اور چیز منظور ہو، تو کیا مطلب کیا کسی کافر کو معافی بھی مل سکتی ہے جہنم سے؟ تو یہ بتلانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی قانون کے تحت خود مجبور نہیں ہے، یہ بتلانا ہے کہ رہیں گے تو جہنم میں ہی، لیکن یہ اللہ کی منشا اور مرضی اور مشیت کے مطابق ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو بالکل کوئی مجبور نہیں، اللہ کسی کو نکال بھی سکتے ہیں، لیکن بتایا یہ ہے کہ نکالوں گا نہیں۔ اسی طرح فرمایا جو جنت میں چلے جائیں گے، جو خوش بخت ہیں، تو وہ ہم اس میں رہیں گے ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں۔ تو وہی مطلب وہ آسمان اور زمین ہمیشہ ہیں، ہمیشہ جنت میں ہوں گے۔ اور یہ کہ اللہ یہ کہ تمہارا رب کسی کے بارے میں کوئی اگر اس کو منظور ہو تو کچھ اور ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب کوئی جنت سے نکل سکتا ہے؟ جس کو جنت مل گئی تو اس میں کوئی امکان ہے؟ تو یہی بات ہے کہ یہاں جس کو جنت عطا کر دی ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت مجبور نہیں ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ جنت میں ہے۔ طے یہ ہے کہ نکالا نہیں جائے گا، لیکن ہے یہ اللہ کی مرضی سے، وہ چاہے تو نکال بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بتلانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ۔ دیکھیں قرآن کریم ایک ہی چیز پر دیکھو ہمیں بے فکری سے نکالتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے۔ سارے دنیا کے کام کریں، سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس سوچ اور فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتميب۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 97 اور اس کی ایک ساتھ 7 انبیاء کا تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق پیچھے بھی ہم تفصیلات پڑھ کر آئے ہیں، یہاں دوبارہ ایک اور انداز سے مختصر آج تک چلتا رہا جو سنت اللہ ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے، وہ اب بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کے ہی فرعون کی طرف اور اس فرعون کے ملائے اعلیٰ، ملا کابینوں کو کہتے ہیں، بڑے اس کے سردار، خواص، اس کی کیبنٹ، فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو ان لوگوں نے آخر کار فرعون کی ہی بات کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا جو کام تھا وہ کوئی ڈھنگ کا اور ٹھکانے کا نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو لے کر جہنم میں داخل ہوگا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور یہ مورود اصل میں گھاٹ کو کہتے ہیں جس میں جنگلوں میں، صحراؤں میں جو جانوروں کے پانی پینے کی تالاب اور حوض ہوتے ہیں، تو اس میں
تو یعنی یہ اترنے کی بہت ہی بری جگہ، برا گھاٹ ہے یہ اترنے کا، جہنم۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، ان لوگوں کے، فرعون اور فرعون کا جنہوں نے حکم مانا، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ان کے پیچھے ان پر مسلط رہے گی۔ بئس الرفد المرفود، یہ جو پیچھے لگائی گئی ہے جو چیز، یہ کیا ہی بری چیز ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ان بستیوں کے حالات ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ ان بستیوں کے یہ حالات ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ کون سی بستیاں؟ منہا قائم و حصید، ان بستیاں اور ان شہروں میں سے بعض تو ابھی بھی موجود ہیں اور بعض کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بے نام و نشان ہو گئے۔ وما ظلمناہم، جو بے نام و نشان ہوئے تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو جب ان پر گویا کہ بربادی آئی تو ان کے ان خداؤں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا جن خداؤں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو اس وقت ان خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، ان خداؤں نے تو ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کر کے دیا، بربادی کو ہی بڑھایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بھی کوئی بستی، کوئی شہر کے لوگ رہنے والے ظالم ہو جائیں تو تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا بہت دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں یعنی یہ جو بستیاں برباد اور تباہی ہوئیں جن پر عذاب آئے، اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو جس کے دل میں آخرت کے عذاب کا ڈر موجود ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، جو قیامت کا ذکر آ گیا تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، وہ جو قیامت کا دن ہے اس کو ہم نے ملتوی کر رکھا ہے تو کوئی لامحدود مدت کے لیے نہیں، ہم نے اس کو گنتی کی مدت تک ملتوی رکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک وہ تھوڑی سی مدت ہے گنتی کی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی بھی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، پھر اس دن کچھ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو بدحال ہوں گے، بدبخت ہوں گے، وہ سعید، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو خوشحال ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ برے حال میں ہوں گے، فَفِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس جہنم کے اندر ان کی چیخ و پکار ہوگی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں۔ الا ما شاء ربک، ہاں سوائے اس صورت کے کہ تیرے رب کو کوئی اور منظور ہو، کوئی اور بات منظور ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ وہیں رہیں گے۔ ان ربک لفعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے نا وہ کام بہت اچھی طرح کر دیتا ہے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ اس دن خوشحال ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں وہ اس میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، ہاں مگر جس کے بارے میں تیرے رب کو کوئی اور بات منظور ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ جو جنت ہے اللہ کی طرف سے ایسی عطا ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک دوبارہ جو پورا ایک جیسے خلاصہ سا ہوتا ہے بیان فرما دیا، اثر تاثیر تو ان کے الفاظ میں ہے، ہم اس کا مفہوم بھی اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو یہ فرمایا کہ دیکھو دوبارہ یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر کے اسی طرح سے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور فرعون کے جو کابینہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کی اس وقت حکومت تھی، جو زبردست صاحب اثر لوگ تھے، ان کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا پیغمبر بنا کر، ان کو معجزے بھی دیے تھے، اور ان کی کھلی جو دلیل ہے، روشن دلیل، جیسے عصا تھا، ید بیضا تھا، یہ دے کر بھیجا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ نشانیاں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام نے، معجزات دکھائے، تورات کے احکام بتائے، لیکن اس وقت جس کی طاقت تھی، جس کی حکومت تھی، جس کا اقتدار تھا، جس کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ تھے فرعون کے ساتھ، تو ان سب نے فرعون کی بات کو ہی مانا، حق کو نہیں دیکھا، وقتی مفادات کو دیکھا۔ اور فرعون کی جو بات مانی، اس کا جو طریقہ مانا، اس کے دین کو مانا، تو فرمایا کہ وہ تو کوئی ڈھنگ کا طریقہ تو تھا نہیں زندگی گزارنے کا، وما امر فرعون برشید، تو اس کا اثر تو یہ کہ قیامت کے دن وہ اپنے سارے لوگوں کے آگے آگے جائے گا اور ساری قوم کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اس کی بے قدری کی تھی، حق کو قبول نہیں کیا تھا، تو ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو مسلط کیا، اور یہ لعنت لگی ہوئی ہے قیامت تک، قیامت کے دن بھی وہ لعنت ساتھ ہوگی، پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ لعنت کو ہم کیا سمجھیں؟ لعنت کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی اندیکھا وبال جو نظر نہیں آ رہا، لیکن نحوست، وبال، کوئی یعنی سیدھا کرو تو الٹا ہو، اس میں دل کی پریشانی بھی آ جاتی ہے، دل کی بے چینی بھی آ جاتی ہے، کامیابیوں میں ناکامیاں اور بدبختیاں اور صحیح راستے سے دور ہونا، اور بس یہ سمجھے کہ اس کے آثار ہوتے ہیں لعنت کے، ایک وبال، ایک نحوست ان پر، اللہ کے پیغمبر کو جو جھٹلایا، حق کو تکذیب کی، تو یہ مسلط کی گئی، اور یہ قیامت کے دن بھی ساتھ رہے۔ خود فرمایا بئس الرفد المرفود، یہ جو ان کے پیچھے بچیت لگائی گئی، یہ کتنی ہی بدترین چیز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، پیچھے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان سب کے واقعات آئے، ان سب کو ملا کر آخر میں کہتے ہیں کہ جن بستیوں کا ہم آپ کو واقعات بتا رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ تو ابھی تک موجود ہے اور کچھ ختم ہو گئی ہے۔ مصر موجود ہے، فرعون وہی کا تھا، تو مصر کا شہر، مصر کا ملک آج تک موجود ہے، لیکن اور کتنی بستیاں ہیں قرآن نے ذکر کیا، وہاں جا کر دیکھو تو کچھ نہیں، کچھ چھوٹے موٹے کھنڈرات کچھ نظر آئیں گے، جیسے مدین میں کچھ نظر آ گئے، کچھ قوم ثمود کی کچھ باقیات نظر آ گئی، لوط کی قوم کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہاں بحر مردار ہے، تو مطلب وہ کچھ ایسی ہے کہ جو بالکل ملیہ میٹ نسبت و نابود ختم کر دی، جیسے کھیتی کاٹ دینا تو اس کے بعد کھیت میں کیا ہوتا ہے، کھیتی کے کچھ نشانات معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہلے کوئی فصل تھی، تو اس طرح سے ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جن بستیوں کو تباہ کیا گیا، برباد ہوئی ہیں، تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اے انسانوں، آج کے دور کے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ یہ کچھ ان کے اعمال تھے ایسے کہ جس کا یہ لازمی نتیجہ ہوا، ان کے
کارستانیاں تھیں، ان کے کام ایسے تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، یعنی اللہ کی نافرمانیاں، دین کی نافرمانی، بداعمالیاں، اس میں بدکاریاں بھی ہیں، اس میں بے حیائیاں بھی ہیں، اس میں لوگوں کے حقوق کو مارنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں تھیں جن لوگوں میں۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا، تو ہر گناہ ظلم ہے انسان پر، اپنے آپ پر۔ تو یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی ظلم کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ بھی کچھ خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن جب تیرے رب کا حکم آیا نا، عذاب آیا، زلزلہ آیا، چیخ آئی، تو ان جھوٹے خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو ایک بات یہ سمجھا دی کہ دیکھو فرعون نے بھی تو بڑے عرصہ حکومت کی ہے، جس وقت وہ حکومت میں تھا، جس وقت وہ اس میں تو عروج پر تھا، وہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ اس کی حکومت دولت ختم ہو جائے گی؟ تو خدا کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ جن بستیوں کا، جن شہروں کا ذکر کیا، وہ لوگ کبھی سوچ سکتے تھے کہ وہ اس طرح ختم ہوں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، کہ یہ جو بستیاں تباہ کی گئی وہ خاص برے اعمال کی وجہ سے کی گئی، تو اب اگر ہوگا تو اب بھی اللہ کی سنت ہے، وہی ہوگی، یہ بتلانا ہے۔ اور یہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ آتی ہے ایسی بستی والوں کے اوپر جو گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہو، ظلم والی ہو، آتی ہے، کہتے ہیں اسی طرح آتی ہے، یعنی اب بھی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، دیر سویر ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بچ جائیں۔ اللہ کے ہاں کوئی خاص کوئی حد ہے جس کو کراس کیا جاتا ہے جب، تو پھر کوئی ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی زندگی تو ہے کہ جو وبال لائے گی، یعنی گناہ خود ایک چیز پیدا کر رہے ہیں، ایک گندگی، ایک ہائیڈروجن بم کے جو ہے نا گیس ہیں، وہ خود ہی پیدا ہو رہے ہیں، اس سے خود بخود ہوتے ہیں، وہ عذاب کو لے کر آتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ دیکھیں دنیا میں بھی ہم نے ان پر عذاب اور ایک وقت کے بعد آیا، لیکن پھر بھی سب پر نہیں آتا، نہ ہر بات پر آتا ہے، اس کے لیے ہم نے حساب کتاب کے لیے دن قیامت کا رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی بہت دور نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک گنتی کی مدت ہے، گنتی کی۔ تو وہ دن جب آئے گا اس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور کھلی آنکھوں سے سب لوگ دیکھیں گے، ہر کام کا، ہر عمل کا بدلہ اور جزا دے دی جائے گی۔ برائیاں کی ہیں تو ایسے نہیں کہ وہ بچ جائیں، دنیا میں کسی اور پر زیادتی کی، حق تلفی کی، تو کوئی نہیں پوچھنے والا، چھپ گیا، وہاں تو نہیں بچے گا۔ تو اس واسطے وہ جب دن ہوگا تو فرمایا بس دو کیٹیگریاں ہوں گی، دو قسمیں، کچھ بدبخت اور بدحال ہوں گے، کچھ خوش قسمت اور خوشحال ہوں گے۔ بدبخت اور بدحال ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، اور خوش بخت اور خوشحال ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے۔ یہاں ایک تعبیر اختیار کی کہ وہ جہنم میں ہوں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، مگر یہ کہ جس کے بارے میں تیرے اللہ کو کوئی اور چیز منظور ہو تو ہو سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ فرمایا کہ جب تک آسمان اور زمین موجود ہے، تو آسمان اور زمین یہ تو ختم ہو جائیں گی، تو قیامت قائم ہوگی، تو یہ جو گلیس ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، تو یہ جنت کے، آخرت کے آسمان اور زمین مراد ہے۔ تو وہ چونکہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس لیے فرمایا جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں، مطلب ہمیشہ رہیں گے، وہ آسمان اور زمین کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ مگر یہ کہ جس کے بارے میں تیرے رب کو کوئی اور چیز منظور ہو، تو کیا مطلب، کیا کسی کافر کو معافی بھی مل سکتی ہے جہنم سے؟ تو یہ بتلانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی قانون کے تحت خود مجبور نہیں ہے، یہ بتلانا ہے کہ رہیں گے تو جہنم میں ہی، لیکن یہ اللہ کی منشا اور مرضی اور مشیت کے مطابق ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو بالکل کوئی مجبور نہیں، اللہ کسی کو نکال بھی سکتے ہیں، لیکن بتایا یہ کہ نکالوں گا نہیں،
اسی طرح فرمایا جو جنت میں چلے جائیں گے جو خوش بخت ہیں تو وہ ہم اس میں رہیں گے ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں. تو وہی مطلب وہ آسمان اور زمین ہمیشہ ہیں، ہمیشہ جنت میں ہوں گے. اور یہ کہ اللہ یہ کہ تمہارا رب کسی کے بارے میں کوئی اگر اس کو منظور ہو تو کچھ اور ہو سکتا ہے. کیا مطلب کوئی جنت سے نکل سکتا ہے؟ جس کو جنت مل گئی تو اس میں کوئی امکان ہے؟ تو یہی بات ہے کہ یہاں جس کو جنت عطا کر دی ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت مجبور نہیں ہے. اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ جنت میں ہے. طے یہ ہے کہ نکالا نہیں جائے گا، لیکن ہے یہ اللہ کی مرضی سے، وہ چاہے تو نکال بھی سکتے. تو یہ بتلانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے. تو یہ ہے خلاصہ. دیکھو قرآن کریم ایک ہی چیز پر دیکھو ہمیں بے فکری سے نکالتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے. سارے دنیا کے کام کریں، سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس سوچ اور فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور فرمائے. وآخر دعوانا انباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتميب. سورہ ہود کی آیت نمبر 97 اور اس کی ایک ساتھ 7 انبیاء کا تفصیل سے ذکر آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق پیچھے بھی ہم تفصیلات پڑھ کر آئے ہیں. یہاں دوبارہ ایک اور انداز سے مختصر آج تک چلتا رہا جو سنت اللہ ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے، وہ اب بھی اسی طرح ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کے ہی فرعون کی طرف اور اس فرعون کے ملائے اعلیٰ، ملا کابینوں کو کہتے ہیں، بڑے اس کے سردار، خواص، اس کی کیبنٹ. فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو ان لوگوں نے آخرکار فرعون کی ہی بات کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا جو کام تھا وہ کوئی ڈھنگ کا اور ٹھکانے کا نہیں تھا. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو لے کر جہنم میں داخل ہوگا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور یہ مورود اصل میں گھاٹ کو کہتے ہیں جس میں جنگلوں میں صحراؤں میں جو جانوروں کے پانی پینے کی تالاب اور حوض ہوتے ہیں تو اس میں، تو یہ نہیں، یہ اترنے کی بہت ہی بری جگہ، برا گھاٹ ہے یہ اترنے کا، جہنم. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، ان لوگوں کے فرعون اور فرعون کا جنہوں نے حکم مانا، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ان کے پیچھے ان پر مسلط رہے گی. بئس الرفد المرفود، یہ جو پیچھے لگائی گئی ہے جو چیز، یہ کیا ہی بری چیز ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ان بستیوں کے حالات ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. ان بستیوں کے یہ حالات ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. کون سی بستیاں؟ منہا قائم و حسید، ان بستیوں www.darsequran.com